میری عمر 19 سال تھی جب میرے گھر والوں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری فیملی میں صرف میری ایک سوتیلی ماں اور بابا ہی تھے، لیکن میری سوتیلی ماں دوسری ماؤں کی طرح نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ میرا خیال کیا اور مجھ پر کبھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ ہاں، ان کا رویہ تھوڑا سخت ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی میری بے عزتی نہیں کی، مجھ پر کبھی کوئی جبر نہیں کیا۔ بس وہ ایک سیدھی سادی سی عورت تھی۔ میرے بابا بہت امیر انسان تھے اور میرے لیے بس ساری جائیداد جمع کر کے بیٹھے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے اس معاملے میں بھی کوئی ٹانگ نہیں اڑائی کہ یہ ساری دولت اس کو مل جائے گی، میرے حصے میں کیا ہوگا۔ وہ ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دیتی تھیں۔ میرے بابا نے میرے لیے ایک بہت مناسب سا رشتہ تلاش کر لیا۔ وہ لوگ ہم سے قدرے کم حیثیت کے تھے، لیکن لوگ شریف تھے، اور میرے بابا کہتے تھے وہ کسی شریف اور نیک انسان کو ہی اپنی بیٹی دیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ وہ کتنا امیر ہے، کیونکہ دولت تو میں بھی اپنی بیٹی کو دے سکتا ہوں۔ مجھے ایسا داماد چاہیے جو میری بیٹی کو عزت دے۔ میرے شوہر کا نام عظیم تھا۔ وہ شکل و صورت کا ایک اچھا انسان تھا۔ میرے پاپا نے ہی رشتہ تلاش کیا اور میری سوتیلی ماں سے مشورہ کرنے کے بعد میرا رشتہ طے ہو گیا۔ عظیم کے گھر میں اس کی ایک بہن تھی جو ان سب کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو بھی اسکول میں پڑھتا تھا، اور اس کی امی بہت اچھی انسان معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری زندگی بالکل سیدھی سادی سی تھی۔ مجھے اپنی زندگی اور قسمت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اپنے گھر میں بھی ہنسی خوشی رہی اور اب مجھے سسرال بھی اچھا مل گیا، لیکن تب تک ہی جب تک میری نند نے ایک نہایت ہی عجیب سی حرکت کرنی شروع نہ کر دی۔ میری نند کا نام رابعہ تھا۔ وہ شکل و صورت کی ایک اچھی اور معصوم لڑکی لگتی تھی۔ اسے گھر میں بہت لاڈ ملتا تھا کیونکہ وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد صاحب نے اس سے بہت پیار کیا، لیکن وہ چلتی دنیا سے چلے گئے۔ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ساتھ ہی سب اس کا بہت خیال کرتے۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم نے آگے نہیں پڑھنا؟ تو کہنے لگی، شاید آگے پڑھنا میری قسمت میں نہیں ہے۔ میری نند کو کبھی بھی کوئی آنے جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے محلے میں سہیلیاں تھیں، وہ اکثر ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اپنی سہیلی کے گھر سے ہی آ رہی تھی کہ آتے ہی اس نے عجیب طریقے سے شور مچانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور کہا، میں تمہارے لیے دوائی لے کر آتی ہوں، تم یہیں پر بیٹھ کر آرام کرو۔ لیکن جب میں دوائی لے کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں نہیں بیٹھی تھی، بلکہ میرے کمرے میں میرا کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میں نے اسے کہا، دوائی لے لو، تو وہ کہنے لگی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کوئی بھی میرے قریب نہ آئے، دور ہو جاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے کمبل کو سر تک لے لیا تھا۔ وہ کسی کو خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی تھی۔ جب اسے کوئی ہاتھ لگاتا تو وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتی۔ میں نے پہلی دفعہ ایسا کوئی منظر دیکھا تھا۔ میں بھی حیران ہو گئی۔ میری ساس بھی کافی پریشان تھیں کہ اس لڑکی کو آخر اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میرے شوہر بھی وہاں آ گئے اور وہ بھی یہ معاملہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں دائی اماں کو بلا لیتے ہیں، وہ بتائے گی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ دائی اماں بالکل ہمارے گھر کے قریب رہتی تھیں، اس لیے ہم نے اپنا وقت ضائع کیے بنا ان کو ہی بلانا مناسب سمجھا۔ پر ہم سب حیران ہو گئے جب دائی اماں نقاب میں وہاں آئی۔ اس نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ پہلے تو وہ دائی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر ہمیں دائی نے کہا، آپ لوگ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، میں خود اس سے پیار سے بات کروں گی۔ میں اسے پوچھتی ہوں آخر اس کو کیا مسئلہ ہے، بات کیا ہے۔ آخر ہم لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ دائی نے دروازہ تو بند نہیں کیا، لیکن میرے کمرے کے دروازے کے آگے میں نے لمبے لمبے پردے لگا رکھے تھے۔ اس سے مجھے یا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ وہ دائی کچھ دیر کے بعد ہی باہر آ گئی اور اس کے ساتھ میری نند بھی تھی۔ میری ساس اور میں اس کی طرف بڑھے کہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، مجھے میرے کمرے میں جا کر سونا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بھائی نے کہا کہ اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، بس اس کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ ہم نے بھی رابعہ سے کوئی بات نہیں پوچھی کہ پتہ نہیں کس وجہ سے بیچاری پریشان تھی، پر اس نے یہ عادت ہی بنا لی، جیسے ہی جمعرات کا دن آتا اس کے پیٹ میں سخت شدید قسم کا درد ہوتا اور وہ جھٹ سے جا کر میرے کمرے میں کمبل اوڑھ کر سو جاتی اور کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتی، چیختی چلاتی۔
پہلے یہ معاملہ ہم نے اس دائی کو ہی دکھایا تھا، اس لیے ہم بار بار اس دائی کو بلاتے اور جب اس کے ساتھ کچھ دیر اکیلے میں گزار لیتی تو تھوڑی دیر بعد یہ رابعہ بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ رابعہ نے آپ سے یا امی سے کوئی فرمائش تو نہیں کی، یا اسے کوئی چیز چاہیے جس سے آپ نے انکار کیا ہے؟ تو میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس بات سے اس کی طبیعت خراب ہونے کا بھلا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا رابعہ ابھی کچی عمر میں ہے، اس عمر میں اگر لڑکیوں کو کچھ بات منوانی ہو اپنی اور ان کو اندازہ ہو کہ گھر والے نہیں مانیں گے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ میرے شوہر کو میری اس بات پر غصہ آ گیا۔ میری بہن ایسی نہیں ہے، جب اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ سامنے سے بول دیتی ہے اور ہم نے کبھی اس کی کسی فرمائش کو رد نہیں کیا۔ تم میری بہن پر فضول قسم کے تجربات اور نفسیات مت آزماؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں حیران رہ گئی کہ میں نے تو صرف رابعہ کا بھلا ہی چاہا تھا، پر اگلے دن میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے کہا رابعہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی لیکن ہم لوگوں نے اسے پڑھنے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا آخر اس کی کیا وجہ تھی تو وہ کہنے لگے ہمارے خاندان میں نہ کبھی کوئی لڑکی یونیورسٹی گئی ہے اور جس یونیورسٹی میں وہ جانا چاہتی ہے وہاں کا تو ماحول بھی اچھا نہیں ہے، اسے وہاں پڑھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہمارے چاچو جو کہ میرے والد صاحب کے بعد اس خاندان کے بڑے ہیں ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو سارا خاندان مل کر ہمارا بائیکاٹ کر دے گا، اس لڑکی کے لیے کوئی رشتہ نہیں بھیجے گا۔ پھر میں نے عظیم سے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کی کیونکہ ہر خاندان کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بھی کافی اصول تھے جن پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن رابعہ نے تو روٹین ہی بنا لی، ہر جمعرات کو اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، میرے کانوں نے کچھ سنا۔ ہمارے کچن کے پیچھے ایک چھوٹا سا لان تھا جہاں پر ہم کپڑے دھو کر سکھاتے تھے، وہاں سے مجھے میری نند رابعہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہایت ہی خوشگوار موڈ میں تھی، کہہ رہی تھی بس کام ہونے والا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں ہوں نا، سب کچھ سنبھال لوں گی، آپ نا بالکل ٹینشن نہ لیں۔ ویسے بھی کچھ لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں اور ان کو مزید بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں اپنی نند کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، جس کو ہم چھوٹی سی معصوم سی بچی سمجھتے تھے ایسے بات کر رہی تھی جیسے کوئی بڑی عورت ہو، جیسے وہ کوئی کاروباری انسان ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ بھی نہیں ہوا کیونکہ اس نے کسی کا نام نہیں لیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور مجھے یاد آیا کہ آج تو جمعرات کا دن ہے اور یہ وہی ٹائم ہے جس ٹائم میری نند کو پیٹ میں درد ہونے کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ چیختی چلاتی میرے کمرے میں گھس گئی۔ آج ہمارے گھر میں پھر سے وہی تماشا ہوا۔ میری ساس دن بدن پریشان رہنے لگی کہ ان کی جوان بیٹی کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ وہ کبھی بیٹھ کر دعائیں کرتی تو کبھی ختم کرواتی، کبھی لوگوں سے دعائیں کرواتی، بار بار کہتی میری بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، لیکن مجھے شک پڑ گیا کہ سب کے پیچھے رابعہ کا کوئی نہ کوئی چکر تھا، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے صرف اتنا کہا کہ انہوں نے آپ سے کچھ مانگا تھا کبھی، تو میرے شوہر نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اگر میں ان کو یہ کہہ دیتی کہ آپ کی بہن یہ سب ڈھونگ کر رہی ہے تو جانے وہ کتنا غصہ کرتے۔ اس لیے یہ بات سب کے سامنے لانے سے پہلے مجھے اس بات کی گہرائی تک پہنچنا تھا۔ ہمیشہ ہمارے گھر میں ایک ہی دائی آتی تھی جو ہماری گلی میں ہی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رابعہ کو کیا مسئلہ ہے کیونکہ اس کے آنے کے بعد سے رابعہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ مجھے اس عورت کا نام نہیں معلوم تھا کیونکہ میں ویسے بھی یہاں پر شادی کر کے آئی تھی، یہاں کے لوگوں سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی، اور ہمیشہ یہی سنا تھا کہ میری ساس اس عورت کو بہت سال سے جانتی ہیں، سب اس کو دائی ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ بہت مشکل سے بہانہ کر کے میں اس کے گھر گئی۔ اپنے گھر میں نے یہ بتایا کہ میں نے کوئی چیز بنائی ہے جو وہاں دینے جا رہی ہوں۔ اس کے گھر میں گئی تو اس کی بہو نے دروازہ کھولا۔ ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے معلوم نہیں ہو رہے تھے، ان کا گھر بہت چھوٹا سا تھا، اس میں کچھ خاص سامان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا کر دائی ماں کو بلانے کے لیے گئی، لیکن جب واپس آئی تو کہنے لگی وہ تو سو رہی ہیں۔ دائی ماں 5 وقت کی نمازی تھیں اور عصر کی نماز ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے کہا نماز کے لیے تو ضرور اٹھیں گی، تو میں 10 منٹ انتظار کر لیتی ہوں۔ میں بہت مشکل سے آئی تھی اور پھر دوبارہ مجھے موقع نہیں مل سکتا تھا
لیکن اس کی بہو نے کہا آج وہ نہیں اٹھیں گی کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اب جب اس نے کہہ دیا کہ وہ سو رہی ہے اور اٹھ بھی نہیں رہی تو میں نے وہاں بیٹھ کر کیا کرنا تھا، اس لیے واپس آ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر شاید مجھے کوئی اچھا مشورہ دے دیتے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو کال کی تو وہ کافی پریشان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیونکہ میں ان کی بیٹی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ پریشان ہیں، لیکن مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ ارے بیٹا، کاروباری معاملات ہیں، بس اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تم اپنے گھر میں خوش ہونا، اس بار مجھے بہت خوشی ہے، اور یہی میرا ایک اکلوتا سکون ہے کہ میری بیٹی کم سے کم اپنے گھر میں تو خوش ہے۔ جب میرے والد صاحب نے ایسی بات کی تو میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے گھر میں کیا تماشا ہو رہا ہے، اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میری ساس بہت بیمار رہتی تھیں، میں ان سے اس بارے میں تفصیل سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مجھے ہی غلط سمجھتے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دماغ پر زور دیا اور چیزوں پر تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ میری نند کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور وہ فوراً جا کر میرے کمرے میں چھپ جاتی اور کمبل کو سر تک اوڑھ لیتی تھی۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی کو اس کی شکل نظر آتی تھی۔ جب تک دائی ماں آ نہیں جاتی تھی وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اگر کسی طرح میں اس کی جگہ پر اس کمرے میں چھپ جاؤں تو کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ رابعہ نہیں میں ہوں، کیونکہ یہاں تک تو بات سمجھ آتی تھی کہ رابعہ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ کمبل اوڑھ کر ایک ضدی سا عمل پیش کرنے لگتی ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ دائی اماں کے آنے پر وہ ایسا کون سا جادو اس پر کرتی تھیں کہ وہ بالکل ٹھیک چنگی بھلی ہو جاتی تھی، اور جب ہم دائی ماں سے کچھ پوچھتے تھے کہ بات کیا ہے تو وہ کہتی تھیں کہ کچھ نہیں، اس کے پیٹ میں درد تھا۔ آخر یہ کس قسم کا درد تھا؟ یہ تو کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ رابعہ کا یہ رویہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں رابعہ کی جگہ لیٹ جاؤں، لیکن رابعہ کی جگہ لیٹنے کے لیے پہلے مجھے رابعہ کو منظر سے غائب کرنا تھا، اور یہ میں کیسے کر سکتی تھی؟ جمعرات میں 2 دن باقی تھے۔ میں نے اپنے دماغ میں پلان بنا لیا اور اس پر عمل کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ رابعہ ہمیشہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے ہی پیٹ میں درد ہونے کا ڈھونگ کرتی تھی۔ میں نے اس وقت سے 2 گھنٹے پہلے اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں صبح سے اس پر نظر رکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور شاید کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرانے لگا اور وہ اپنے بیڈ پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے رابعہ کو اس کے بستر پر سیدھا کر کے لٹا دیا، اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کے جوتے بھی پہن لیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ رابعہ کے اوپر کمبل کروا دیا، لائٹ آف کر دی اور اس کا فون بھی سائڈ پر لگا دیا تاکہ کسی بھی طرح وہ اپنی نیند سے نہ جاگے۔ اس کو اس کے کمرے میں بند کر کے میں نے احتیاطاً کمرے کو باہر سے لاک بھی لگا دیا تاکہ اگر وہ جاگ بھی جائے تو کمرے سے باہر نہ آئے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور کمبل کو سر تک اوڑھ کر اچانک سے شور مچایا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میری ساس میری آواز سن کر میری طرف بھاگی اور مجھے دروازے میں سے کسی کی ہلچل کی بھی آواز آئی، یعنی کہ میرا شوہر بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی آواز سننے کے بعد میں نے ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ کمبل کے اندر سے ویسے ہی آواز کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون بول رہا ہے، اس لیے کسی کو بھی شک نہ ہوا۔ میں بار بار یہی کہنے لگی، دائی کو بلاؤ، دائی کو بلاؤ، کوئی میرے پاس نہ آئے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ کام ہمارے گھر میں کوئی 8 ہفتوں سے چل رہا تھا، یعنی کہ جب میں اس گھر میں آئی تھی اس کے 2-3 ہفتے کے بعد سے، اسی لیے میں اتنا سمجھ گئی تھی کہ رابعہ کیا کیا کرتی ہے اور کس طرح کرتی ہے۔ میں اس کی اچھی خاصی اداکاری کر رہی تھی۔ گھر والے بھی جانتے تھے کہ جب تک دائی اماں نہیں آئے گی رابعہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونی، پر اس بات سے انجان تھے کہ آج رابعہ کی جگہ میں خود لیٹی ہوئی تھی۔ ہڑبڑلی میں کسی کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ جلدی سے دائی ماں کو بلایا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنا چہرہ نقاب میں چھپا کر کمرے میں آئی۔ باقی سارے باہر ہی رکے۔ میں ڈری ہوئی نہیں تھی، لیکن میرے دماغ میں 1000 سوال تھے کہ جانے اب کیا ہوگا۔ یہ عورت کہیں میری نند کو ڈرا دھمکا کر اس سے کچھ کروا تو نہیں رہی تھی؟
میں نے سوچ لیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس عورت کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے ہی سب لوگ کمرے سے باہر گئے، اس کے بعد جو اس کمرے میں ہوا، میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارے تو اتنی زور زور سے کیسے چلا لیتی ہے؟ تیرے گلے میں درد نہیں ہوتا؟ ارے تو بڑی اداکارہ ہے، کیسے اپنے گھر والوں کو الو بنا رہی ہے؟ چل بس کر، چہرے سے کمبل ہٹا، کہیں سچ مچ اس طرح سے تیرا سانس نہ بند ہو جائے۔ دائی ماں نہایت ہی نارمل انداز میں بولی۔ مجھے رابعہ سمجھ کر وہ مجھ سے یہ ساری باتیں کر رہی تھیں، لیکن میں کمبل نہیں ہٹا سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اب؟ اس کمبل کے اندر کب تک بیٹھی رہے گی؟ یہ پکڑ کپڑے، ان کو آج ہی پہنانا ہے، اور یہ جوتے بھی پکڑ، ویسے بھی 2 ہفتے کا ہی کام رہ گیا ہے۔ اس کے بعد تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور میرا بھی، پھر ہمیں یہ ڈرامہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں جواب نہیں دے رہی تھی اور وہ عورت بولتی جا رہی تھی، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کام کی بات کر رہی ہے اور کس مقصد کی۔ ایسے موقع پر تو انسان کا دماغ نہیں چلتا، لیکن میرا دماغ چل رہا تھا۔ میں نے اپنا فون اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو میسج کیا اور اس کو میسج کے اندر سب کچھ بتا دیا۔ میں نے میسج پہلے سے ہی ٹائپ کر کے رکھا تھا، بس وہ میسج اپنے شوہر کو بھیج دیا، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ جب دائی ماں اندر چلی جائے تو فوراً پولیس کو بلا لینا۔ ارے میں نے نقاب ہٹا دیا ہے، اب تو باہر نکلا۔ میں نے اچانک کمبل کو جھٹک کر ایک طرف پھینکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی، وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو امی ہی کہا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ عجیب سی حالت میں آ گئی، اس کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی، اور جب باہر بھاگی تو باہر پہلے سے ہی پولیس موجود تھی اور میرا شوہر بھی۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی رابعہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ کمرے میں سو رہی ہے۔ میرے والد صاحب کو بھی بلایا گیا۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، پھر جب پولیس نے ان کو دھمکایا تو فر بولنے لگی۔ رابعہ کو ہوش آ گیا تھا، اسے بھی بلا لیا گیا۔ میری ساس نے رابعہ کو تھپڑ رسید کیا کہ تو ہی بتا کہ کیا کر رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے 3 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، میں تمہیں 3 لاکھ دوں گی۔ مجھے نہ پیسوں کی ضرورت تھی، کیونکہ مجھے یونیورسٹی میں جا کر پڑھنا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مانی۔ میں جانتی ہوں یہ بھابھی کی سوتیلی ماں ہے، میں نے شادی پر ہی ان کو دیکھا تھا، اور شادی میں ہی ہم نے یہ پلان بھی بنایا تھا۔ یہ بھابھی پر کالا جادو کروا رہی ہیں تاکہ بھابھی دن بدن بیمار ہو کر مر جائے، ساری دولت اس کو مل جائے، کیونکہ بھابھی کے علاوہ کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ یہ کہتی تھیں کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتی، لیکن اگر اس کی بیٹی کو طبعی موت آ جاتی ہے، سب سمجھیں گے کہ وہ بیماری سے مر گئی ہے، یوں میرا شوہر بھی مجھے برا نہیں سمجھے گا اور مجھے ساری دولت بھی مل جائے گی۔ یہ مجھے بھابھی کے استعمال کیے ہوئے کپڑے لا کر دیتی تھیں، اور یہاں سے بھی بھابھی کے کپڑے اور کچھ چیزیں لے جایا کرتی تھیں۔ مجھے ان کپڑوں کو پہن کر ایک عمل پڑھنا ہوتا تھا، اس کے بعد میں وہ کپڑے اتار کر ان کو جلا دیتی تھی۔ میرے والد صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے میری سوتیلی ماں کو طلاق دے دی۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں اپنا سمجھا اور تم نے میری بیٹی کے لیے ہی گڑھا کھودا۔ میرے شوہر نے بھی میری نند کو بہت باتیں سنائیں، وہ تو اسے مارنے کو آگے بڑھے، لیکن میں سامنے آ گئی اور میں نے کہا کہ یہ معصوم ہے، اس کو کچھ نہیں کہیں، یہ ضرور ان کی باتوں میں آ گئی ہوگی۔ میری ساس اور شوہر بہت شرمندہ تھے، انہوں نے مجھ سے میرے والد صاحب سے معافی مانگی۔ میری نند کو گاؤں میں اس کی پھپھو کے پاس بھیج دیا گیا اور کہا جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی اب یہ وہیں رہے گی۔ میرے والد صاحب نے سوتیلی ماں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری سوتیلی ماں نے اصل دائی ماں کو رشوت دی تھی اور ان کی جگہ آتی تھیں، پر ان کو کیس سے دور رکھا، وہ لوگ مجبور تھے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان دولت کے نشے میں جانے کیا کیا کر بیٹھتا ہے، جس سے وہ اپنے دونوں جہان کو برباد کر لیتا ہے۔